عمران خان کے اتحادی بن جانے والے چودھری مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز کی تحقیقات میں ایف آئی اے حکام نے محمد نواز بھٹی نامی چپڑاسی کے 32 بینک اکاؤنٹ سامنے آنے کا انکشاف کیا ہے۔ ایف آئی اے نے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں ان سے تحریری طور پر ان 32 اکاؤنٹس بارے سخت سوالات کیے جن کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اعلیٰ حکام کا دعویٰ ہے کہ محمد نواز بھٹی نامی چپڑاسی سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کا رشتہ دار ہے اور اس کے نام پر کھولے گئے 32 بینک اکاؤنٹس بھی وہی آپریٹ کر رہے ہیں جن کے ذریعے چند ماہ پہلے تک بیرون ملک منی لانڈرنگ کا دھندا جاری تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے محمد نواز چپڑاسی سے متعلق سوالات پر حسب توقع مونس الہی نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، جبکہ نواز بھٹی کے شیئر سے متعلق سوال پر بھی جواب نفی میں ہی آیا۔ مونس الہی نے کہا کہ انہیں نواز بھٹی چپڑاسی کے اکاؤنٹس بارے کچھ معلوم نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے جن شیئرز بارے مجھ سے پوچھ رہی ہے وہ دراصل میرے بھائی راسخ الہی نے تحفے دیے تھے۔ واضح رہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے مونس الہی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایف آئی اے نے مونس الہی سے 33 سوالات کے جوابات مانگے تھے۔ مونس نے منی لانڈرنگ کیس میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے نواز بھٹی اور مظہر عباس کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کی ہے، جن پر غیر قانونی فنڈ سے رحیم یار خان شوگر مل قائم کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ایف آئی اے نے مونس الہی اور دیگر 7 افراد پر شوگر سکینڈل میں منی لانڈرنگ الزامات کے تحت 14 جون کو مقدمہ درج کیا، جس میں حکومت پنجاب کے 2 ملازمین محمد نواز بھٹی اور مظہر عباس کے نام بھی شامل ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے پوچھے جانے والے 33 سوالات کے جمع کروائے گئے جوابات میں مونس الہی نے کہا کہ وہ محمد نواز بھٹی اور مظہر عباس کو نہیں جانتے یا اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ سرکاری ملازم ہیں۔ مونس الہی نے ان دونوں افراد سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات بھی نفی میں دیے ہیں، جیسا کہ کیا وہ اور ان کی فیملی نے مظہر عباس کو ملازمت کے لیے مدد فراہم کی، یا وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں افراد کے رحیم یار خان اور الائنس شوگر مل میں حصص ہیں، یا مونس الہی نے ان کی کوئی مالی مدد کی تھی، یا وہ یہ جانتے ہیں کہ نواز بھٹی کے 32 اکاؤنٹس ہیں جس کا ٹرن اوور 24 ارب روپے ہے۔ مونس الہی نے اس بات کی بھی تردید کی کہ رحیم یار خان شوگر مل کو قائم کرنے کی این او سی لینے کے لیے ان کے والد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا اثر و رسوخ استعمال کیا گیا تھا۔ اس سوال پر کہ کیا شوگر مل سے فائدہ اٹھانے والوں کو چھپانے کے لیے کارپوریٹ لیئرنگ کا استعمال کیا گیا، مونس الہی کا کہنا تھا کہ یہ الزام غلط ہے کیونکہ ان کے تمام حصص ڈکلیئرڈ ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق شوگر مل کو قائم کرنے کا این او سی جون 2007 میں جاری کیا گیا جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لہٰذا اس کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ مزید بتایا گیا کہ شوگر مل کی جاری تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ لو پروفائل افراد، جن میں سے ایک اس وقت بہت ہی لو پروفائل تھا، انہوں نے مشترکہ طور پر سن 2007 اور 2008 میں رحیم یار خان میں آر وائی کے شوگر مل قائم کی تھی۔ ان افراد کی شناخت محمد نواز بھٹی اور مظہر عباس کے نام سے ہوئی۔ ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا کہ بظاہر شوگر مل نامعلوم ذرائع سے منی لانڈرنگ کے فنڈ سے قائم کی گئی، جو کہ مالیاتی جرائم میں شامل ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے الزامات کے علاوہ پینڈورا پیپرز کی بنیاد پر بھی تحقیقات شروع کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ پینڈورا پیپرز مونس الہی کی بیرون ملک ایک آف شور کمپنی اور اثاثوں کے دستاویزی ثبوت سامنے لایا تھا۔ یاد رہے کہ پینڈورا پیپرز نے کچھ عرصہ پہلے پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں اور ان کے بیرون ملک اثاثوں کے بارے میں جو پینڈورا باکس کھولا تھا اس میں مونس الہی کا نام آیا تھا، لیکن انہوں نے تمام تر الزامات کی تردید کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔